فدا صاحب یہ بتائیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے کیا سزا سنائی گئی ہے؟ جی، اسلامی تعلیمات کے مطابق یہی ہے کہ ان کا جو جسم ہوگا وہ یعنی کتے کے جسم میں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیں گے اور ان کے جسم کا جو ہے نا کچھ حصہ کھایا گیا ہوا ہوگا، یعنی جو اعضاء ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے، کتے کی شکل اور اعضاء نامکمل اس طرح کی کیفیت میں جو ہے وہ ان کو لایا جائے گا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جس نے نیکیاں کی ہوں گی، تمام عبادات کو وہ بجا لایا ہوگا، لیکن دن قیامت کی یہ ہوگا کہ کسی کو اس نے کسی کی غیبت کی، کسی کو طعنہ دیا اور کسی کے ساتھ اس نے یعنی ہاتھ کے ساتھ زیادتی کی، زبان کے ساتھ زیادتی کی۔ اب ساری نیکیاں اور اعمال پورے ہونے کے باوجود اس کی نیکیاں جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم، زیادتی، غیبت، بہتان کا معاملہ کیا ہوگا ان میں تقسیم کی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ ساری نیکیاں جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی، غیبت کی، ان کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی۔ اس کا نامہ اعمال نیکیوں والا جب خالی ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ جن کے ساتھ اس نے زیادتی اور غیبت کا معاملہ کیا ہوگا ان لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہوں گے۔ یعنی کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ایک آدمی دنیا میں رہتے ہوئے تمام احکامات کو بجا لا رہا ہے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان حرکات کی وجہ سے جس میں غیبت، طعنہ، لعنت، ملامت اور ظلم و زیادتی، یہ جو عام یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھا ان کا کریکٹر ہے، زبان کے تھوڑے سے سخت ہیں اور پیچھے تھوڑا سا کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں یا ایسی کوئی بات ہے، یہ قیامت کے دن کتنی بڑی سزا بن کر جو ہے وہ وارد ہوں گے۔ اس لیے جہاں ہم اللہ جل وعلا کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں مخلوق خدا کے معاملے میں بھی ہمیں قدم با قدم جو ہے وہ قدم پھونک کر رکھنے ہوں گے، کہیں ایسی لغزش اور خطا سرزد نہ ہو جائے کہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کی سزا جو ہے وہ نافذ کر دے۔ اس سورہ قاف کے اندر آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی میں نکالتا ہوں اس کی نگرانی ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ کا مجھے جواب دینا ہوگا، اور جب جواب دینا ہوگا تو لہٰذا میں اپنے قول اس کی بھی حفاظت کروں، میں اپنے اعمال اس کی بھی حفاظت کروں کہ ہاتھ کسی کے معاملے میں ناجائز نہ اٹھے اور زبان کسی کے معاملے میں ناجائز نہ بولے۔ یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی سچی بات کی جائے تو کیا وہ بھی غیبت میں آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، حضور نے منع فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو صرف وہ عیب بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر پایا جاتا ہے، اگر کسی کے اندر عیب پایا جائے تو یہ تو حق گوئی ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی غیبت ہے، کسی کے سامنے ایسی بات کرنا جو یعنی کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے کی جاتی تو اس کے لیے دل آزاری کا باعث بنتی، بے شک وہ اس کے اندر عیب کی شکل میں موجود ہے، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بات کسی سے منسوب کی جائے اس کی غیر موجودگی میں جو اس کے اندر موجود نہ ہو تو یہ بہتان کہلاتا ہے۔ یہ غیبت اتنا یعنی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ سود جو ہے اس کے 70 درجے ہیں اور سب سے جو خفیف درجہ ہے اس کی ناپسندیدگی اللہ کی نگاہ میں ایسی ہے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے سود جو ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنا، اس کے ساتھ بدکاری کرنا اس کے مترادف یہ گناہ ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ حضور نے سود سے بڑا اس کو گناہ قرار دیا، اور پھر ایک درجے پر وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہمارے پیش نظر رہے تو شاید ہی دنیا میں کوئی شخص اتنا بے باک اور اتنا جرأت رکھتا ہو کہ وہ پھر کسی اپنے مسلمان بہن بھائی کی جو ہے وہ غیبت کر سکے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی شخص کو اس کے ایسے حلقہ احباب کے اندر یعنی اس کی بارے میں عیب نکال کے اس کی کوئی برائی بیان کر کے اس کی عزت کو گھٹاتا ہے جہاں اس کی پہلے سے عزت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن کل اپنی ساری مخلوقات کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کر دے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو بڑی شرمندگیاں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی کا عیب، کسی کے اندر خامی، کمی، کوتاہی موجود ہو تو سب سے پہلے اپنی خامی اور کمی کوتاہی کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے، اور وہ وقت جو ہم لوگوں کی عیب جوئی پر، لوگوں کے عیب بیان کرنے پر صرف کرتے ہیں، اگر وہ ہم اپنی اصلاح احوال پر صرف کریں تو یہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ خیر پر مبنی ہو سکتا ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔